السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبل از نبوت غار حرا میں قیام۔ مکہ سے 6 میل پر حرا نامی ایک پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے جو غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی غار میں چلے جاتے، کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے۔ جس حقیقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تاب تھے اس کا انکشاف کرتے، اور جس معرفت کی آرزو تھی اس کی تلاش کرتے۔ وہاں نہ انسانوں کا شور و غل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے اور جو کچھ روکھا سوکھا میسر ہوتا اسی پر قناعت کرتے۔ یہ تھے آپ کے دن اور یہ تھیں آپ کی راتیں۔ فکر و خیال کی پہنائیوں میں غوطے لگاتے، ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے، جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے، اور جو باطل معلوم ہوتا اسے ذہن سے کھرچ دیتے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بے چین تھے۔ سال پر سال گزرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حال رہا۔ آئے دن غار میں جاتے رہتے اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے اور رات و دن وہیں رہتے۔ معمول تھا کہ غار سے جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے، پھر بال بچوں میں آتے۔ بی بی خدیجہ بہت ہی پیار اور محبت سے پوچھتی، محمد خیریت تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، ہاں خدا کا شکر ہے۔ پھر بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے اور جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے۔ پھر بڑے بھولے پن سے وہ پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے ابا جان؟ آپ کے ساتھ ہم بھی چلیں گے۔ آپ ان کو گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے، اچھا کبھی تم بھی چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون پاتے اور ان کی معصوم اداؤں میں گلگشت کے مزے لوٹتے۔ پھر غار حرا لوٹ جاتے، لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور خوشی کے لمحے جلد ہی بیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے۔ زخم پر زخم لگتے رہے لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے تو جگر گوشوں کا غم کھایا۔ اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں رہ گئیں۔ بیٹیاں صرف 4 تھیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ۔ زینب جوان ہوئی تو ان کی شادی ابو العاص سے کر دی، یہ بی بی خدیجہ کے بھانجے اور ربیع کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ اور ام کلثوم کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے کر دی، یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب صرف فاطمہ رہ گئیں، پیاری اور ننھی فاطمہ۔ آپ بیٹوں سے تو محروم ہو گئے لیکن قسمت سے 2 بچے مل گئے، بہت ہی ہونہار اور سعادت مند، لائق اور وفا کیش۔ چنانچہ اب وہ دونوں آپ کے بیٹے تھے اور آپ ان کے باپ۔ بی بی خدیجہ کے ایک بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی خدیجہ ان سے ملنے گئیں، پھر واپس ہوئیں تو ایک غلام بھی ساتھ لے آئیں۔ غلام بہت ہی خوبصورت اور ناز و نعمت کا پروردہ تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ کیسا لڑکا ہے خدیجہ؟ وہ بولی، حکیم میرے بھتیجے ہیں، شام سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو بھی دے دیا۔ آپ نے فرمایا، باخدا اس کے چہرے پر شرافت کی چمک ہے، عقل و ذہانت کے بھی آثار ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ناز و نعمت کا پلا ہوا ہے۔ اتفاق سے بنی کین کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اسے حبشہ کے بازار میں بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو بہت ہی پیار اور محبت سے دیکھا، پھر پوچھا، بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولا، میرا نام زید ہے۔ آپ نے فرمایا، سلسلہ نسب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شرجیل اور پردادا کا نام کعاب ہے، اور میری ماں کا نام سعادہ ہے، وہ ثعلبہ کی بیٹی اور قبلہ طؤ سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی خدیجہ سے فرمایا، کیا اب یہ غلام میرا نہیں؟ وہ بولی، ہاں کیوں نہیں چچا کے بیٹے، یہ تو آپ ہی کا ہے۔ آپ نے اسی وقت غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، پھر اس کے ماں باپ کے پاس ایک آدمی بھیج دیا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور چچا مکہ آئے اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم سے منہ مانگے دام لے لیجیے مگر بیٹے کو چھوڑ دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اور کوئی شکل؟ وہ بولے، وہ کیا؟
آپ نے فرمایا میں بلاتا ہوں اور اس کی خوشی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ ساتھ جانا پسند کر لے تو آپ لوگ اسے لے جائیں، مجھے دام دینے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس نے میرے ہی ساتھ رہنا پسند کیا تو پھر میں بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا قربان جائیے اس لطف و کرم پر، اس سے عمدہ بات کیا ہوگی؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو بلایا اور فرمایا دیکھو یہ دو مہمان آئے ہیں، کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ زید نے کہا ہاں ہاں، یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری خوشی پر ہے، چاہو تو ان کے ساتھ گھر چلے جاؤ، اگر دل چاہے تو میرے ہی پاس رہ جو۔ بچہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گیا اور بولا نہیں نہیں، میں تو آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ زید کا باپ حارثہ غصے سے لال ہو گیا، کرک کر بولا زید ماں باپ اور قوم و وطن کو چھوڑ کر تم غلامی پر راضی ہو؟ زید نے کہا معاف کیجیے گا، انہوں نے مجھے غلام نہیں بنایا، پھر ان میں تو وہ خوبیاں ہیں کہ میں نے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا، لے کر قریش کے پاس آئے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ گواہ رہیں، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ حارثہ نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد چچیرے بھائی علی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں آگئے۔ اس طرح زید اور علی دونوں ساتھ رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈ پیار میں زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ بات یہ تھی کہ ابو طالب کے یہاں بال بچوں کی کثرت لیکن دولت کی قلت تھی، بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے تھے، نہ جانے کن کن دقتوں سے دن کاٹتے۔ اس پر غضب یہ کہ عرب میں ایک دفعہ بڑے زور کا قحط پڑا، ایسا قحط جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کا تو پوچھنا ہی کیا، بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی، نہ جانے کتنے دولت مند کنگال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور چچا عباس تھے، یہ بنی ہاشم کے رئیسوں میں سے تھے۔ آپ نے اسی موقع پر ان سے کہا ہم دونوں چچا ابو طالب کے دو لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں، اس سے ان کی پریشانیوں میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ عباس نے یہ رائے پسند کی، چنانچہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے کہا جن کو چاہو لے لو۔ اس طرح عباس نے جعفر کو لے لیا اور آپ نے علی کو، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شفیق باپ بن گئے اور علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے بیٹے۔